بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر زرکا نسیم غالب حاضر ہے ہمیشہ کی طرح خوبصورت شخصیت کو لے کر۔ ساتھیوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کام ہے نگینے چننا اور ان کی روشنی آپ تک پہنچانا۔ آج جس نگینے کو لے کر آئے ہیں، جس نگینے کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ ادبی دنیا کا خوبصورت نگینہ ہے، قانون کا محافظ، قانون دان اور ایک اچھی شخصیت کا حامل ہے۔ میری مراد ایڈوکیٹ میاں صلاح الدین صاحب سے۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ ہمارا ادارہ جس کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے بہت سے خوبصورت شعراء کرام کی بکس کو، بہت سے پیارے مصنف کی بکس کو پبلش کیا ہے، اسی میں ہمارے میاں صلاح الدین صاحب بھی آتے ہیں، اور اب ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں جو تیاری کے مراحل میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں جی انہی کے پر اور پوچھتے ہیں کیسے، کب، کیا کرنے کا ارادہ بنا اور کیسے سب کچھ شروع ہوا۔ السلام علیکم صلاح الدین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی آئی ایم فائن، اللہ کا کرم۔ صلاح الدین صاحب، یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے آپ قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، تو شاعری جو ہے وہ بڑا نرم نازک اور بڑا حساس جذبوں کا ہے، اور قانون دان چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بندی بھی ایڈوکیٹ ہے اور میں نے بھی لاء پڑھا، اور آپ ماشاءاللہ سے باقاعدہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، تو کیسے آپ کا رجحان اس کی طرف آیا؟ یہ جو رجحانات ہوتے ہیں نا جی انسانوں کے، یہ شروع ہی سے ہوتے ہیں، فرام دا انسیپشن۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس وقت اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی زندگی پہ اگر نظر ڈالوں تو میں بڑی اب سرٹنلی یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ میرے بچپن ہی سے تھا۔ ایون جب کہ میں ابھی اسکول بھی نہیں گیا تھا، تو یہ جو سفسٹیکیشن ہوتی ہے نا، شاعر تو وہ لائر بن جائے یا پروفیسر بن جائے یا کسی بھی بزنس میں چلا جائے، تو وہ بیسیکلی تو وہ جو سفسٹیکیشن ہے نا، وہ اس میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ایک میرا بلیف ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ اس کو ایکسپوئر مل جاتا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ یہ از فرام دی ویری انسیپشن آف یور لائف۔ میں جب اپنی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں نا، میرے والدین نے نا مجھے ایک جو گھر کے پاس ایک اسکول تھا وہاں داخل کرا دیا۔ میں جب اس اسکول میں گیا تو بہت سارے طالب علم اور عجیب کھچڑی پکی میں نے دیکھی، تو ٹیچرز بھی جو کہ ڈسپلنڈ نہیں تھے، اور میں نے پہلے دن کلاس اٹینڈ کی تو میں نے گھر آ کے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس اسکول میں نہیں جانا۔ اسی طرح مجھے انہوں نے میرے والد صاحب بہت ریلیجس تھے، انہوں نے مجھے مسجد میں بھجوا دیا کہ تم قرآن حفظ کرو گے، تو بہت اچھی وہ سعادت ہوتی کہ میں قرآن بھی حفظ کر جاتا۔ لیکن میں آپ کو ایک وہ جو ایک طبیعت کی ایک مزاج کی بات ہوتی ہے نا، وہاں بھی میرا دل نہیں لگا۔ پھر مجھے ایک بڑے اچھے اسکول میں الٹیمیٹلی تیسری جگہ پہ ایک داخل کرایا گیا، جہاں پہ بہت اچھی لیڈیز ٹیچر تھیں، اور ڈے 1 سے انگریزی اور سابری ہر طرح کے سبجیکٹس سے، تو مجھے اس کا ماحول بڑا پسند آیا۔ مجھے وہ جیسے ایسے محسوس ہوا کہ یہ میں اس ماحول کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو پھر جو خوبصورت چیزیں زندگی میں بہت ساری آئیں، اسکول بھی بہت اچھا رہا، میرے ٹیچرز بہت اچھی تھیں۔ اس کے بعد ایف سی کالج میں گئے، وہاں بھی اسی طرح کا ہی ماحول ملا۔ لاء کالج میں پھر جا کے انسان اس اسٹیج تک کافی میچور ہو جاتا ہے، پھر آپ
ایڈجسٹ کرتے ہیں ہر طرح کے ماحول میں، لیکن وہاں بھی بہت اچھا رہا. تو جو میں نے شاعری میں جو آپ کا سوال ہوگا کہ آپ شاعری کیسے شروع کی، مجھے انگریزی نا کلاس 1 سے ہی مجھے انگریزی کا سبجیکٹ بہت اچھا لگتا تھا، اور میں اپنی ہاں فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو میری انگریزی بھی بہت اچھی تھی. میرے ٹیچرز نے مجھے، وہ مانیٹر ہوتا ہے اسکول میں، تو باقی سبجیکٹس میں بھی میں بہت اچھا تھا. تھرو آؤٹ میری فرسٹ کلاس رہی ورنیکولر فائنل میں، میٹرک میں. آگے جا کے کالج میں پھر میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا، لیکن وہ قدرتی طور پہ نا وہ اچھا ہو گیا کہ میں سائنس پڑھتا پڑھتا لاء میں آ گیا. تو مجھے وہ لاء میں آ کے پھر محسوس ہوا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے. سائنس اگر میں سوچتا ہوں کہ میں اگر سائنس پڑھتا تو میں شاید اس لٹریری دنیا میں شاید قدم نہ رکھ سکتا. تو مجھے بہت اپرچونیٹیز ملی ہیں اس پروفیشن میں آ کے، بہت انکریجمنٹ ملی ہے، بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں میرے کولیگز. بلکہ مجھے تو انہوں نے ایک خطاب دے دیا تھا کہ پوئٹ آف دا بار. تو وہ مجھے بڑی اچھی، بڑی عزت کے ساتھ سنتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس میں صلاح الدین صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کا کردار بھی آتا ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے، جب سے میں ادب کی دنیا میں آئی ہوں تب سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، اور محسوس کر رہی تھی کہ آپ کا اخلاق، آپ کی عاجزی اور آپ کا دوستانہ رویہ سب کے ساتھ، مخلصانہ رویہ، کبھی کسی کی نگیٹو بات کو آپ نے پکڑا نہیں، اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھنا اور اسی کے ساتھ آپ نے رہنا. پھر جو آپ کی بکس ہیں اور جسے ہم پبلش کر رہے ہیں، یہ جو پلیئر 1 پلیئر 2 کے ساتھ، آپ کو معلوم ہی ہے آپ نے اس میں بھی جو شاعری کی ہے، جہاں تک میں پڑھ رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، تو اس میں بھی آپ نے ہر انسان کے بارے میں اور اپنے تخیل میں بھی آپ نے محبتوں کو، ہواؤں کو، پھولوں کو، ہر چیز کو بڑا اجاگر کیا ہے. بڑا مثبت پہلو لے کر آپ اس میں بھی آئے ہیں. یہ ساری میرا خیال ہے کہ آپ کی جو اندر کی خوبصورتی تھی اسے باہر لے کر آئے. پھر میں نے روحانیت پہ اب بات کرنی ہے، کیونکہ آپ نے جو انتخاب کیا ٹائٹل کا اپنی بکس کا، ناظرین ایڈوکیٹ صاحب کی 6 بکس ہیں، پلیئر 1، پلیئر 2، پلیئر 3، پلیئر 4، پلیئر 5، پلیئر 6. آپ نے پلیئر ہی لکھا 1 to 6 تک آ گئی ہے. نیکسٹ بھی دیکھیں کہاں تک چلتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ نے روحانی کلاسز لی ہیں اور آپ اس کا گاہے گاہے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. ابھی ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ روحانی کلاسز آپ کا لینے کا کیسے رجحان ہوا اور آپ نے اس سے کیا محسوس کیا؟ ہاں، اس سے پہلے کہ میں اپنی روحانی جو میری انکلینیشنز ہیں اس کا ذکر کروں، یہ جو میں ذکر کروں گا کچھ کتابوں کا. میں نے ایکچولی میں تو ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی، سائنس کی، پھر لاء میں آ گیا. تو اس میں تھوڑا سا جو میری بیوی کا بھی جو ہے نا پارٹیسپیشن ہے میرے اس لٹریری جو سفر ہے نا، اس میں میری بیوی جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ایم اے انگریزی وہ کی اسٹوڈنٹ تھیں. انہوں نے پہلا سال مکمل کر لیا تھا اور سیکنڈ ایئر میں وہ اپنی کتابیں ساتھ لے کے آئیں. شادی کے بعد مجھے یعنی سائنس اور لاء کے علاوہ مجھے وہ بہت سارا ایک کتابوں کا ذخیرہ مل گیا، جس میں نے وہ آپ کی بھی کافی معاون مشہور جو تھے رائٹرز ان کو پڑھا. اچھا، ایف سی کالج میں ہمارے ایک بہت اچھے ٹیچرس تھے جو امریکن ٹیچر بھی تھے، لیکن ان میں ایک ٹیچر ہمارے تھے جو پاکستانی تھے.
انہوں نے وہ